بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. ہم نے موضوع کے مناسبت سے سورہ نساء کی ایک مشہور معروف آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے 10 حقوق بیان کیے، اس لیے اس کو 10 حق والی آیت کہی جاتی ہے، جس کو اس وقت بیان کرنا مشکل ہی ہے. اس لیے موضوع کے حساب سے میں نے وہ ٹکڑا پڑھا کہ والجار ذی القربى والجار الجنب. جار کے معنی ہوتے ہیں پڑوسی کے، ہمسایہ پڑوسی ہو یا اور پڑوسی ہو یا پہلو کا ساتھی، والصاحب بالجنب یا پہلو کا ساتھی، بازو کا ساتھی ہو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے حقوق بیان کرنے کے بعد آیت کے آخر میں کہا اللہ تعالیٰ شیخی بگھارنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو حقوق اللہ نے گنائے ہیں، جو مومن ہوگا، جو محسن ہوگا، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، جس کے اندر خاکساری تواضع انکساری ہوگی، وہی شخص یہ حقوق ادا کر سکتا ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی خود پسندی ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، فخر ہو. ویسا شخص یہ حقوق ادا نہیں کر سکتا. اور جس شخص کے دل میں نبی رحمت فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اللہ محفوظ رکھے. تو والجار ذی القربى والجار الجنب مطلب یہ چاہے دوست پڑوسی ہو غیر دوست ہو، رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو،
पहचान वाला हो गैर पहचान वाला हो, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, दोस्त हो दुश्मन हो, जो भी पड़ोस में रहता है सबके साथ हुस्न सलूक करना है। इसी तरीके से वस्साहिबि बिल जम्बी, पहलू का साथी। अब पहलू का साथी कोई भी हो सकता है। हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जो बाजू में बैठा है वो साथी है। सफर कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, प्लेन में, बाजू में जो बैठा है सीट पे वो पहलू का साथी है। इसी तरीके से नमाज में जो ठहरा है बाजू में वो साथी है। साथ में नौकरी में है, मुलाजिमत में है, किसी कंपनी में, किसी जगह पे, किसी दुकान पे, वो पहलू का साथी है। खैर इसका मफहूम बड़ा वसी है। गोया चंद मिनट, चंद लम्हे के लिए भी अगर कोई बाजू में ठहर जाता है, बैठ जाता है, तो कुरान ने फरमाया उनके साथ भी हुस्न सलूक करो, उनका भी हक अदा करो। अब इसकी अहमियत, इसकी फजीलत क्या है? एक तो ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रवायत है, हाफिजुल हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, कौन ऐसा शख्स है जो मुझसे सीखे, अमल करे और दूसरों तक पहुंचा दे। 3 बार ऐलान किया और तीनों बार हाफिजुल हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठहरे। आपने 5 बातें गिनाई, उनमें से एक बात यह थी, वअहसिन लिजारक वअहसिन जारिका, तुम हुस्न सलूक करो पड़ोसी, तुम्हारे पड़ोसी के साथ, तकुन मुअमिना, सबसे बड़े मोमिन बन जाओगे। गोया ईमान की अलामत है पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा मामला, अच्छा बर्ताव करना। इसी तरीके से बुखारी की रवायत है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुहसिन जारा, कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर यकीन रखता है, उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करे, अच्छा बर्ताव करे, अच्छा सलूक करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया और मुस्नद अहमद के अंदर जरा ये तवील हदीस है। एक सहाबी रसूल अपने घर से निकलते, अंसारी सहाबी, यह कुछ लोगों ने नाम हजरत हारिसा बिन नुअमान रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र किया। अपने घर से निकले कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करेंगे। देखते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी से बात कर रहे हैं और देर तक बात करते हैं। ये दूर से ठहरे इंतजार कर रहे हैं कि बात खत्म हो, फिर मैं नबी से मुलाकात करूं। इतनी लंबी बात हो गई कि वो सहाबी रसूल थक गए और बैठ गए और कहने लगे कि अब मुझे ये तकलीफ होने लगी कि इतनी देर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर कर बात कर रहे हैं, आपके पैर में तकलीफ होती होगी, पैर दर्द करने लगा होगा। खैर लंबी बात चलती रही, लंबी बात चलती रही, हत्ता कि बहुत देर के बाद बात खत्म हुई, वो शख्स चला गया। अब ये खड़े हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और कहा, या नबी अल्लाह, पूरा वाकया जिक्र कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरी मन हुआ, क्या तुम जानते वो शख्स कौन था? कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते। आपने फरमाया, ज़ाका जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मा ज़ाला जारिन यूसीनी, वो जिब्रील थे जो बराबर इतनी देर तक मुझे पड़ोसियों के बारे में वसीयत करते रहे, ताकीद करते रहे, हत्ता वनन्तु अन्नहु सयुवर्रिसह,
اس طریقے سے سختی کے ساتھ پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہیں ایک پڑوسی کے جائیداد میں دوسرے پڑوسی کو اللہ وارث نہ بنا دے. سیورث اما انک لو سلمت علیہ لردک السلام. آپ نے فرمایا اس صحابی سے اگر تم سلام کرتے ان کو یعنی جبریل علیہ السلام کو یقیناً وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے. یہ تمہاری خوش نصیبی تھی. تو خیر اس سے پتہ یہ چلا اور بخاری کے اندر مسلم کے اندر اتنا حصہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جب جبریل آتے تھے مجھے وصیت کرتے تھے کہ پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ وارث نہ بنا دی جائے پڑوسی لوگ. اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کی کتنی اہمیت اور کس قدر شریعت مطہرہ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے. اب پڑوسی کتنے طریقے سے ہوتے ہیں الزواجر کے اندر ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجیران ثلاثۃ. پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں, تین حق والے ہوتے ہیں پڑوسی. جار لہ حق واحد وجار لہ حقان وجار لہ ثلاثۃ حقوق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پڑوسی ایسا ہے کہ اس کا ایک حق ہے, ایک پڑوسی ہے کہ وہ دو حق رکھتا ہے, ایک پڑوسی ہے کہ وہ تین حق رکھتا ہے. پھر آپ نے اس کی تشریح کی, آپ نے فرمایا جو پڑوسی تین حق رکھتا ہے وہ ایک تو مسلمان ہے اور دوسرا دنیا کا کوئی رشتہ ہے, کھالا پھوپھو نانی کوئی نہ کوئی رشتہ ہے دنیاوی, اور تیسرا رشتہ پڑوس کا ہے. اور ایک پڑوسی ایسا ہے جس کا دو رشتہ ہے, ایک تو دنیا کا رشتہ ہے اور دوسرا پڑوس کا رشتہ ہے. اور ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جس کا صرف ایک رشتہ ایک حق ہے اور وہ ہے پڑوس کا, چاہے وہ کافر ہو مشرک ہو بدعتی ہو, انسان ہے تو اس کے ساتھ بحیثیت پڑوسی اس کے حقوق کو ادا کرنا شریعت مطہرہ نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے. اب بطور ترغیب یہ چند حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, بڑے اختصار کے ساتھ چند حقوق آپ کے سامنے رکھے. حقوق کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا, مسلمان ہے تو سلام کرنا, کافر ہے غیر مسلم ہے تو اس سے اخلاق سے بات کرنا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے. کبھی قرض مانگے تو قرض دینا ہے, محتاجی میں دیکھے تو اس کی محتاجی کو تنگ دستی کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے. دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائی چاہنا ہے, اچھائیوں کا حکم دیتے رہنا ہے, برائیوں سے روکتے رہنا ہے. یہ بہت سارے حقوق ہیں. اس میں سے ایک حق اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور کس طریقے سے حسن سلوک؟ تاریخ خطیب تیسری جلد کے اندر تیسرے پارٹس کے اندر یہ واقعہ نقل ہے. ابو حمزہ جو امام سکری رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں تاریخ کی کتاب میں تصنیف میں, امام سکری. سکری ہم لوگ جانتے ہیں شکر کو کہتے, میٹھا پن, شکر ڈال دو تو بڑی میٹھی بڑی پیاری بڑی اخلاق کی باتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ سکری کے نام سے مشہور ہو گئے. ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا, وہ اپنا گھر بیچنے لگا, لوگ خریدنے کے لیے آنے لگے, قیمت پوچھنے لگے.
تو اس نے اپنے گھر کی قیمت 4000 درہم بتایا. 4000. لوگوں نے کہا 4000 درہم کہتے مشکل سے 1500 2000 درہم کا تمہارا گھر ہو سکتا ہے. وہ شخص کہا غریب ہاں آپ صحیح کہتے ہیں, زیادہ زیادہ میرے مکان کی قیمت صرف 2000. پھر 2000 بڑھ کے کیوں پوچھ رہے؟ تو وہ غریب کہنے لگا یہ میرا پڑوسی امام سکری ہیں, یہ بڑے اچھے, بڑے خیر خواہ, بڑے نیک, بڑے صالح ہیں, بڑا اچھا پڑوسی ہے. تو میں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا پڑوسی دے رہا ہوں, اس کی بھی 2000 درہم قیمت لے رہا ہوں. اپنا گھر بھی بیچ رہا ہوں اور پڑوسی بھی اچھا دے رہا ہوں, اس کی بھی قیمت, اس لیے ڈبل قیمت ہے. اتفاق سے یہ بات پھیلتے پھیلتے پہنچی امام سکری علیہ الرحمہ کے پاس. امام سکری رحمت اللہ علیہ نے بڑا تعجب کیا اور اس کو بلایا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں گھر بیچ رہے ہو؟ اپنی مجبوری, اپنی پریشانیاں, اپنی تکالیف بیان کی. دل بھر آیا. اسی وقت کمرے میں گئے اور اللہ کی قسم بلا کچھ کہے ہوئے 4000 درہم لا کر پڑوسی غریب مسکین کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہا یہ لے جاؤ, اپنی ضرورت پوری کرو اور خبردار میرے پڑوس کو چھوڑنے کی کبھی کوشش نہ کرنا, کبھی ارادہ نہیں کرنا. ایسے نیک پڑوسی کو میں کبھی چھوڑنا گوارا نہیں کروں گا. یہی امام شکری رحمت اللہ علیہ جب خود اپنا مکان چھوڑ کر جانے لگے تو پورے بستی والے آئے اور آپس میں بہت سی چیزیں جمع کر کے ان کے سامنے رکھ دیا. کہا یا ہم مر جائیں یا تم مر جائیں, لیکن نہ ہم تم کو چھوڑیں گے نہ تم ہم کو چھوڑنا. یہ ہے پڑوسی دوستو, یہ ہے اسلام کی تعلیم. لیکن آج ہمارا پڑوسی اگر ہم چھوڑ کر جانے لگے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے دوستو, کیونکہ ہمارے اعمال, ہماری بد اخلاقیاں, ہماری زبانیں ایسی ہیں دوستو, ہر شخص تنگی محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے حضرت سہل تشتری رحمت اللہ علیہ, ان کے پڑوس میں ان کی دیوار سے لگ کر, جس کی دیوار تھی وہ ایک کافر تھا, مجوسی تھا, غیر مسلم تھا. وہ شخص شرارت کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, کینہ کپٹ کی وجہ سے ہمیشہ اپنے گھر کے گندگی کو, کوڑے کرکٹ کو جمع کرتا, اوپر سے ان کے گھر میں پھینک دیتا, اور یہ بیچارے جھاڑو لیتے, صاف کرتے, لے جا کے باہر پھینکتے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, زمانے تک چلتا رہا. جب حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کے موت کا وقت آیا, سکرات میں, اب یقین ہو گیا کہ بچیں گے نہیں, تو بیٹے کو کہا جاؤ بلا کے لاؤ. پڑوسی کو آیا, کہا بھائی آج میں تم کو بلایا ہوں کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے اب میں زندہ نہیں رہوں گا. آپ اتنے دن سے کوڑا کرکٹ پھینک رہے تھے, میں اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا, صاف کرتا پھینک دیتا تھا, لیکن آج کے بعد نہ کرنا کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں انتقال کر جاؤں گا. آج کے بعد اگر تم میں نہ رہوں, کوڑا پھینکو گے تو ہمارے گھر والے شاید صبر نہ کر سکے, برداشت نہ کر سکے, اور پھر لڑائی جھگڑا مار پیٹ ہوگی. اور میں نہیں چاہتا مجھ سے یا میرے گھر والوں سے یا رشتہ دار سے کسی پڑوسی کو تکلیف ہو. وہ مجوسی, وہ کافر, وہ مشرک اتنا اللہ کی قسم متاثر ہوا, اتنا متاثر ہوا, اتنا متاثر ہوا, کہا اب جانے سے پہلے جس اسلام کے ماننے والے آپ تھے, جس اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہماری بد اخلاقیوں پر آپ نے صبر کیا, آج اسی اسلام کے اندر مجھے داخل کر دو. اللہ کی قسم فوراً کلمہ پڑھ لیا. آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ لوگ دین سے, اسلام سے,
شریعت سے، حق سے، قرآن حدیث سے دور ہو رہے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں. تو خیر ایک حق ہمارا یہ ہے، ہمارے اوپر پڑوسی ہم حسن سلوک کریں، اور دوسرا حق ان کا ہم پر یہ ہے کہ ہم ان کو کبھی تکلیف نہ دیں، کبھی بھی نہیں. ان کے طرف سے تکلیف ہو تو ہم صبر کریں، کیونکہ اگر ہم کبھی پریشانی میں ملوث ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، دنیا کے حساب سے بھی سب سے پہلے اگر کوئی شخص پہنچنے والا ہے تو پڑوسی ہوا کرتا ہے. جو مقام دیا شریعت نے دنیا کے کسی مذہب نے، کسی دین نے نہیں دیا ہے. کاش کہ اس پر عمل کیا جاتا. بخاری کی روایت حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم و مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم و مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم و مومن نہیں ہو سکتا. خائبون و خاسرون یا رسول اللہ. صحابہ نے جب سنا کہ نبی 3 بار قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو زبان سے کہہ دیا خائبون و خاسرون، یا رسول اللہ وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. قیل من، پھر سوال کرتے اللہ کے نبی کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے، جس کی بدماشیوں سے، جس کے بد زبانی سے، جس کے بد اخلاقی سے، جس کے دل کی سختی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، تکلیف محسوس کرتا ہو، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا دوستو ایسا شخص، اور صحابہ نے گواہی دے دیا، وہ تباہ ہو برباد ہو گیا. تو ایسے وقت میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر نقل کرتے، لمبی حدیث آخر کا ٹکڑا، ہمیشہ خواہش رہتی تھی، چاہت رہتی تھی، کوشش رہتی تھی عائشہ رضی اللہ، کب میں گرم گرم روٹی ڈالوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے گرم روٹی بنا کر کھلاؤں. بڑی چاہت تھی، بڑی. مہینوں گزر جاتے تھے، ایسا وقت نہیں آتا تھا. ہاں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ہیں، ایک چھوٹی سے روٹی کا ٹکیا بنائی، تھوڑا آٹا تھا، اور بہت خوش تھی کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم گرم ایک چھوٹی سی روٹی کھلاؤں گی. اسی درمیان نبی نے بلایا ان کو، گئی اور پڑوس کے بکری کا بچہ آیا اور وہ روٹی کی ٹکیا، چھوٹی سے روٹی منہ میں لے کر بھاگنے لگا. دیکھی بڑی تکلیف ہوئی، دوڑی اس کو کہ مار کر چھین لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا اے عائشہ، روٹی کا جو ٹکڑا، جو حصہ بکری سے مل جائے اس کو لے لینا، خبردار بکری کو مارنا نہیں، اگر تم بکری کو مارو گے تو پڑوسی کو تکلیف ہوگی. سوچو کیا مقام، اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں تھی. اور پھر وہ مشہور حدیث آپ نے 12 سنا ہوگا، نبی علیہ السلام کی مجلس ہے، ایک خاتون کا ذکر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون بڑی نیک ہے، بڑی صالحہ ہے، فرائض پر تو عمل ہوتا لیکن رات بھر تہجد کی نماز پڑھتی ہے، صدقے پہ صدقہ، خیرات پہ خیرات، غریبوں پہ خرچ کرتی رہتی ہے. لیکن بات اتنی ہے، زبان کی بڑی سخت ہے، اس کے زبان کی سختی سے، اس کے بد کلامی سے پڑوس کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، ناراض رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر بتا دینا وہ دوزخی ہے. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی عمل، لیکن زبان سے صرف پڑوسی کو تکلیف دے رہی ہے.
تو اللہ کے نبی نے کہا بتا دو 2 سکی ہے. اسی وقت دوسری خاتون کا تذکرہ ہوا کہ وہ زیادہ نوافل صدقات خیرات تو نہیں ہے، ہاں فرائض، نماز کی پابندی، رمضان کے روزے کی پابندی، یہ ساری چیزیں، لیکن بڑی اخلاق مند ہے، بڑی میٹھی زبان ہے، جس کے وجہ سے آس پڑوس کے لوگ سب اس سے خوش رہتے، اس کو پسند کرتے. اللہ کے نبی نے کہا جا کر اس کو بتا دینا وہ جنتیوں والا عمل کر رہی ہے، جنتیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی. تو دوستو، دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم کبھی نہ زبان سے نہ کسی اور حساب سے اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں. اگر اس کی طرف سے ٹھیس پہنچتی ہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ صبر کرنے کی تلقین ہے اللہ کے نبی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، بہت ستا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فاصبر، جا تو صبر کر. گئے صبر کیا، لیکن کب تک؟ پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر ہوتا نہیں، بہت ظلم کر رہا ہے. پھر آپ نے کہا جا صبر کر. کئی بار ایسا. پھر آیا غمزدہ ہو کر، اب صبر نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جاؤ بلا لاؤ، جیسا وہ ظلم کر رہا ہے تم بھی کرو. آج کے لوگ جیسا مشورہ کرے تو بھی جا کے مار، یا کہ پولیس میں جا کے کیس ڈال دے، اس طریقے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اب صبر نہیں ہوتا تو اذهب فاطرح متاعک بالطریق، جا تیرے گھر کا جتنا سامان ہے نکال اور گھر کے سامنے ڈال دے پوروں کو. صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیے، گئے گھر کا پورا سامان نکالے باہر ڈال دی. اب جو راستہ جانے والا، ارے بھائی کیا بات ہے؟ نہیں میرا پڑوسی مجھ پر بہت ظلم کر رہا ہے، اللہ غارت کرے اس کو. دوسرا گزرا، کیا بات ہے؟ ایسا معاملہ، ملعون اس پر اللہ کی لعنت ہو. جو گزر رہا ہے پوچھتا ہے وجہ کیا، معاملہ کیا؟ اور جب یہ صحابی رسول بتاتے ہیں اپنی تکلیف کی، پڑوسی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اور نبی نے فرمایا اب صبر نہیں ہوتا اس کے ظلم تکلیف پر، تو سامان باہر کر دو. میں نے کر دیا. ہر شخص بد دعا دیتا ہے، ہر شخص لعنت بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب پڑوسی کو معلوم ہوا تو وہ بھاگتے ہوئے آیا. کہا بھائی چلو اللہ کے واسطے معافی مانگتا ہوں، جو ہو گئی غلطی ہو گئی، سامان اٹھاؤ. وہ بھی مدد کیا سامان. کہا آج کے بعد سے اب کبھی بھی میں ایسا رویہ نہیں اختیار کروں گا، اپنی زبان سے ایسا لفظ نہیں نکالوں گا جو تمہیں کبھی پسند نہ ہو. اس کے بعد سے وہ شخص اپنی اصلاح کر لیا ہے. تو ہم کو صبر کرنے کی تلقین ہے. جب حد ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے تیسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فقیر غریب محتاج ہیں تو ان کا دھیان رکھا جائے. جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کے اندر کئی مقام پر کہا گیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کے کھلانے پر رغبت نہیں کرتے، ان کی محتاجی کا خیال نہیں کرتے. یہ دو سخیوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمنا بھی، وہ شخص مجھ پر ایمان لایا ہی نہیں. شعبانا جارہ، بات شعبانا جارہ جائعون، جو پیٹ بھر کر آسودہ ہو کر کھانا کھا کے سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارتا ہے. آپ نے فرمایا ما آمنا بھی، وہ مجھ پر ایمان نہیں. اللہ کے نبی نے اس کے ایمان کی نفی کر دی ہے. دوستو وہ ایمان
والا نہیں ہو سکتا مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اسی طریقے سے ترغیب کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم، ذرا غور کرو، کم من جارن، قیامت قائم ہوگی، کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے متعلق بجارہ، اپنے پڑوسی کے گرہبان کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے سل یا رب ھذا، اے رب اس شخص سے آپ سوال کرو، لما اغلق بابہ ومنعنی فضلہ، کیوں یہ شخص اپنے دروازوں کو میرے لیے بند رکھا تھا اور کیوں اس نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا مجھ سے؟ میں غریب تھا، میں مسکین تھا، مجبور تھا، محتاج تھا، میرے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتا تھا، یہ مالدار تھا، تو نے اپنا فضل اس کو دے رکھا تھا، لیکن ہمیشہ اس شخص نے دروازے کو بند رکھا اور اپنے فضل کو، اپنے مال کو روک رکھا تھا۔ اللہ تو اس سے سوال کر کیوں ایسا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت آنے سے پہلے اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو بچا لو، کہیں ایسا تو نہیں تمہارا پڑوسی مجبور ہو اور تم زندگی آسودگی کی گزارتے ہو اور قیامت کے دن تمہاری گردن کو پکڑ کر اللہ کے سامنے ٹھہرائے اور کہے اے رب پوچھ یہ کیوں ایسا کیا تھا؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ دوستو ذرا غور کرو۔ اسی طریقے سے ہم اس کی چوری، خیانت، بدمعاشی نہ کریں کسی بھی حساب سے، کسی بھی حساب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابیوں سے کہ اے صحابیوں ما تقولون فی الزنا، زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا حرام حرمہ وہو رسولہ، حرام الی یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ زنا قیامت تک حرام رہے گا۔ دوستوں یہ مسجد ہے، کوئی شخص باہر جھگڑا کرے وہ گناہ، لیکن مسجد میں آ کر جھگڑا کرے تو اس گناہ کی قباحت اور بڑھ جاتی۔ کوئی باہر بازار میں زنا کرے وہی زنا ہے، غلط ہے، گناہ ہے، لیکن مسجد میں آ کر زنا کرے تو اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کسی اور کے ساتھ غلط کریں تو غلط ہے، گناہ ہے، سزا ہوگی، لیکن وہی غلطی پڑوسی کے ساتھ کرے تو 10 گنا سے زیادہ اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے، وہ جرم اور بڑا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص باہر 10 عورتوں سے زنا کرے، اللہ کی قسم 10 عورت سے زنا کرنے سے بدتر ہے کہ ایک عورت سے اپنے پڑوس کے زنا وہ کرے۔ 10-12 عورت سے کر لو، اتنا جرم نہیں ہے کہ ایک بار اپنے پڑوسی جو یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے عزت کا رکھوالا ہے، ہماری مال کا رکھوالا ہے، ہمارے گھر کی نگرانی کرنے والا ہے، ہمارے آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ ہمارے اوپر یہ بھروسہ رکھتا، لیکن ہم شیطان کے جال میں آ کر جا کر اسی پڑوسی کے گھر میں اس کی بہن بیٹی سے مکالہ کریں۔ آپ نے فرمایا 10 مرتبہ 10 عورت سے زنا کرنے سے بدتر ہے کوئی شخص ایک بار اپنے پڑوسن سے زنا کر لے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں ما تقولون فی السرق، اے صحابیوں یہ بتاؤ چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم 10 مرتبہ 10 گھر میں تم چوری کرو، اس سے زیادہ بدتر ہے کوئی شخص اپنے پڑوس میں 1 مرتبہ چوری کر لے۔ اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے کے سارے معاملات ہیں میرے بھائی، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے پڑوس کا، تو کبھی بھی کسی حساب سے چوری، زنا، بدکاری، بد-اخلاقی پڑوسیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارا فریضہ ہے ان کو اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں کا۔
الصلاۃ وما یلزمها کتاب کے اندر یہ حدیث نقل ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو کہے گا جاؤ جنت میں، جاتا رہے، دوسرا آئے گا اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، اللہ اس کو لوٹائے گا، کیا خیانت کی ہے؟ اللہ اس کے گھر میں مہمان آتا تھا، میں جانتا تھا یہ غریب ہے، اپنے گھر سے سالن بھیجاتا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں، ضرورت میں پوری کر، اب کیا غلطی؟ وہ پڑوسی کہے گا شکایت کرنے والا اللہ صحیح کر رہا ہے، ہر پریشانی میں یہ ساتھ دیا ہے، لیکن یہ نماز کو جاتا تھا، مجھے نماز کے لیے ہم آپ بھی آتے ہوں گے مسجد کو، کتنے پڑوس میں رہنے والے گھر سے یہاں تک رہتے ہوں گے، کبھی کسی کو بولے نہیں، سر نیچا کر کے آ جاتے۔ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن گردن ناپے جانے والے کا طریقہ ہوگا دوست۔ وہ کہے گا اللہ ایک مرتبہ بولا، 2 مرتبہ بولا، 3 مرتبہ اس کو سمجھایا، جب نہیں سمجھا اب یقین کر لیا جتنا بھی بولو یہ منڈ ہو گیا، سمجھنے والا نہیں، نماز پڑھنے والا نہیں، اس لیے کہنا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا، تبلیغ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کہے گا میرے بندے ہدایت دینا میرا کام تھا، جب میں نے اپنی رحمتوں کو نہیں روکا تو تو کون ہوتا ہے رحمت کو تنگ کرنے والا؟ تیرا کام تھا سمجھاتے رہنا آخری سانس تک، تو نے غلطی کی ہے، اس کے امانت میں خیانت کی ہے دوست۔ اسی طریقے سے آپ نے خطبہ دیا ایک قبیلے اشعری کو اور برا بھلا کہا، آ کے پوچھے کیوں آپ نے تقریر میں ایسا کیا؟ آپ نے کہا تم دین نہیں سکھاتے، وہ سیکھتے نہیں، اگر تم ایسا نہیں کرے، وہ نہیں سیکھے، تم نہیں سکھاؤ گے تو اللہ کی قسم اسی دنیا میں میں تم کو سزا دوں گا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں قبیلے اشعرین کے لوگ 1 سال کا موقع مانگے، پورے قبیلے کے لوگ محنت کیا اور سب کے سب الحمدللہ دین سیکھنے والے اور دین کے پابند ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہماری پکڑ ہوگی، یہ ہمارا حق ہے دوستوں پڑوسیوں کو سمجھانا۔ اسی طریقے سے تحفے تحائف ہے ایک واقعہ، اور اس میں سن لیجئے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا دوست آیا، انہیں آیا، انہیں سوپ کو بولا، پڑوسی کو کبھی پوچھتے نہیں الا ماشاءاللہ۔ نبی نے تو عورتوں کو یہ کہا تھا کچھ نہیں ہے تو بکری کا کھر ہی دے دو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، گوشت بنا رہے اس میں تھوڑا شوربہ بڑھا دو، پانی ڈال دو، اس کو بھی دے دو۔ انہوں نے زندگی بھر نبی کی اس وصیت پر عمل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام مجاہد کہتے ہیں میں ٹھہرا تھا، غلام بکری کاٹا تو عبداللہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جب اس کو صاف کر لو، بوٹی بنا لو، تو فَأَبْدَعُوا بِشَارِنَ الْيَهُودِ، گوشت تقسیم کرنا شروع کرو، اور گوشت تقسیم کرنے کی شروعات میرے پڑوس میں جو یہودی ہے اس سے کرو۔ آج ہم عید بقرعید میں بھی نہیں پوچھتے، ولیمے میں شادی میں بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ غیر والا ہے، کہتے ہیں کہ فَأَبْدَا، یہودی میرے پڑوس میں ہے اس سے شروع کرو، کہہ کر چلے گئے۔ پھر آئے تھوڑی دیر میں أَهَدَيْتُمْ لِجَارِنَ الْيَهُودِ أَهَدَيْتُمْ لِجَارِنَ الْيَهُودِ، کئی بار گھر کی عورتوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ پڑوس میں جو یہودی تھا اس کو تم نے ہدیہ تحفہ دیا، گوشت پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ لوگوں نے کہا اتنا زور کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ما زال جبریل، جبریل برابر وصیت کرتے رہے یوسینی، پڑوسیوں کے بارے میں، یہاں تک کہ ڈر ہوا کہ پڑوسی ہمارا وارث نہ بنا دیا جائے جائیداد، اس لیے میں نے زور دیا کہ پہلے پڑوسی کو تحفہ دے دو۔ اس قسم کے بڑے واقعات ہیں میرے بھائی۔ والصاحبی، اور پڑوس کا 2 منٹ کبھی کوئی اگر ساتھ میں پڑوس بن گیا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب